قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان قوموں کا اللہ نے جب ذکر کیا، آخر میں قرآن نے ایک لفظ ان سب قوموں کے لیے استعمال کیا، عجیب، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے ان قوموں کی جڑوں کو کاٹ دیا جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، اللہ نے ان کو جڑوں سے کاٹ دیا۔ جڑوں سے کاٹنا کیا ہے؟ اللہ نے ان کے نسلوں کو ختم کر دیا، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب پورے قوم لوط میں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی 3 یا 5 بیٹیوں کی یا 2 بیٹیوں کی جو تاریخ مختلف بتاتا ہے، پورا قوم لوط میں ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا۔ اگر آپ کہیں گے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کا فرد تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے تھے۔ فلسطین پہنچنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور پھر قوم صدوم کی طرف اللہ نے ان کو روانہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی ہوگی، لیکن ایک فرد بھی ایمان نہیں لایا، ایک فرد۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کاٹ دیا، ایک فرد بھی زندہ نہیں۔ کبھی غور کیا ہے کیوں؟ قوم سمود کے اللہ نے جڑوں کو کاٹ دیا، کیوں؟ اصحاب مدین کے اللہ نے جڑوں کو کاٹ دیا، کیوں؟ قوم عاد کی جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا، کیوں؟ جب وہ اللہ کی نہیں بنے تو پھر اللہ بھی ان کا نہیں بنا۔ وہ کسی نے بڑا خوب ایک پورا اس حوالے سے مقطع ہے، لیکن اس کا ایک شعر جو مقصد ہے میرے سامنے، کسی نے خوب کہا، لب شفت حالی سے بیان مدعا کیسا، لب شفت حالی سے بیان مدعا کیسا، جب تم نہ ٹھہرے خدا کے پھر وہ تمہارا خدا کیسا۔